بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے کامل بندگی کے خیالات، اعمال اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کیفیات اور بندگی کے یہ تینوں اجزاء مکمل طور پہ انبیاء علیہ السلام میں رکھے ہوتے ہیں۔ نبوت واحد ایسی چیز ہے جس میں نہ خیالات، جو اصل عقیدہ ہے اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، اور نہ اس عقیدے کے نتیجے میں جو اعمال پیدا ہوتے ہیں ان میں کجی بالکل نہیں ہوتی، اور عقیدے اور عمل کے بعد تیسری چیز جو ان میں ابھرتی ہے اعمال کے بعد، اس کی سطح اخلاقیات کی، اللہ کے ساتھ تعلق کی، یہ بھی کبھی باطل نہیں ہوتی۔ اس لیے اصل طریقہ اور اصل تعلق مع اللہ جو قوی ہوتا ہے وہ نبوت کی اطاعت سے ہے، اور نبوت پہ پختہ یقین اور نبوت کی لائی ہوئی تعلیمات، ان سے جو صحیح طور پہ چیز ثابت ہو وہ ہمیشہ حق ہوتا ہے، اس میں باطل نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ہمیشہ سمجھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آتے ہیں تو وہ ان حقائق کو تسلیم کرانے کے لیے آتے ہیں جن حقائق کا احاطہ انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ بس اگر انسانی عقل ان حقائق کا احاطہ کر لے جو نبوت کا خاصہ ہیں، تو پھر سب سے بڑھ کے اللہ کی معرفت ان فلاسفہ کو حاصل ہونی چاہیے۔ یہ فلسفی جو بال کی کھال اتارتے ہیں اور یہ فلسفی جو دقیق ترین مباحث میں بھی اپنی ایک الگ رائے رکھتے ہیں، ان سب میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا آدمی بھی ان حقائق تک نہیں پہنچ پاتا جن حقائق کے ادراک اور جس کو تسلیم کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں۔ اور وہ حقائق حقیقت میں الوہیت کے حقائق ہیں۔ وہ حقائق اس کائنات میں جو اعمال ہوتے ہیں یہ نہیں ہیں، وہ اللہ کی معرفت، اللہ کے متعلق جو خبریں دیتے ہیں، خدا کن سے خوش ہوتا ہے، کن سے راضی رہتا ہے، کن پہ اپنا کرم فرماتا ہے، اور کون سے اعمال غیبی طور پر دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ اعمال جو خدا کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، ان اعمال کی اطلاع صرف انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہے، اور وہی بتاتے ہیں کہ تمہارے اس عمل کا اثر کہاں جا کر مرتب ہوگا۔ اور اتنی مثالیں ہیں اس کی کہ نبوت کے جو
بلند سطح کے معارف ہوتے ہیں اور جن سے وہ امتوں کو تسلیم کرانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ دنیا میں کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اس کائنات میں اب کبھی بھی کسی بھی شخص کے لیے اللہ کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ چلے۔ بس ممکن ہی نہیں ہے، وہی ختم ہو گئی۔ اب ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی، کوئی صوفی، کوئی فلسفی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنی سوچ اور فکر کے نتیجے میں، اس نے اپنے مجاہدے کے پھل کے ذریعے، کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا کوئی ایسا راستہ دیکھ لیا ہے جس راستے کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے۔ بس اس لیے نبوت یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دیکھو، عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ ایک لڑکی جو آپ کو آپ کے والد کی وراثت میں ملی، ام ایمن رضی اللہ عنہ، طویل عمر پائی انہوں نے، 80 برس سے بھی زیادہ عمر تھی ان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی انتقال فرمایا۔ تو جب آپ کے والد کی وراثت میں آپ کے پاس یہ آئی ہے تو اس وقت 20 برس کی ہوں گی، 25 برس کی، بس ایسے ہی تھی۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حیات طیبہ کا دور دیکھا، نبوت سے قبل بھی بعد میں۔ تو حضرت بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں گئے ان سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم ترین چیزیں جنہیں پتہ ہیں یہ ہیں، تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ کا فیض تھا کہ اتنی بڑی حقیقت اس ایک بظاہر جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے اس خاتون نے بیان کی۔ جب گئے دونوں حضرات تو بہت بوڑھی ہو گئی تھی، کہنے لگیں وفات تو ہونی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دنیا میں جو آتا ہے آخر ایک دن جانا ہی ہے، لیکن میں روتی اس بات پہ ہوں کہ نبوت ختم ہو گئی۔ یہ دونوں حضرات بھی اس ایک جملے کو سن کر رو پڑے، اس لیے کہ یہ سب جانتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ بس صرف ایک تھی، اور وہ وہی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے پاس تھی۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبوت کی پیروی کی جائے۔ اور جتنے بھی راستے اجتہاد کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، وہ اجتہاد اگرچہ علم کلام میں ہو، اور ظاہر ہے کہ فقہ اصغر میں تو اجتہاد ہے ہی، اور جو اجتہاد ان دونوں کے بعد اخلاقیات کی صورت میں اور ذکر اذکار میں اور اخلاقی طور پر بھی اور علمی اور اعتقادی طور پر بھی ظاہر ہوتا ہے، ان تینوں سطحوں پہ کوئی بھی چیز اگر وحی سے ٹکرائے تو وہ کل عدم ہے۔ وحی اور ہادی اور راہبر اور نبی جو ہوتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بالکل سادہ سی بات وہ کرتا ہے جو سننے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ بس اگر ہادی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ایسی باتیں بیان کرنے لگیں جن کے متعلق فلسفے اور منطق اور اتنی بڑی چیزوں کی ضرورت پیش آئے، تو ہدایت کا پیغام ہی کب رہا؟ وہ تو پھر ایک خاص سطح کے لوگوں کی سمجھ میں آئے گا۔
باقی محروم رہ جائیں گے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو یہ سیدھا سادہ جو سننے والا ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ نبوت کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب وہ اس بحث میں لوگوں کو ڈال دے کہ ایک کیا ہے، یہ عدد ہے، تو ایک عدد ہے اگر تو اس سے پہلے صفر بھی ہوگا اور اس کے بعد 2 بھی ہوگا، اور اگر اللہ ایک ہے اس کے معنی یکتا ہونے کے ہیں کہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے۔ اب ذات کیا ہے اور صفات کیا ہیں، تو پھر نبوت کا کام ہو چکا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام بالکل سادہ سی بات کرتے ہیں، ہر سطح کا آدمی اسے سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ یہ فلسفیانہ مباحث اور یہ چیزیں یہ بعد کے دور کی ہیں، اس لیے نبوت جن چیزوں پر لوگوں کو دعوت دیتی ہے اور لاتی ہے وہ ماورائے عقل جو حقائق ہیں وہ ان کی طرف دعوت دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہاری عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کے ہاں وحدت ہے کیا ہے، اور تمہارے اعمال کا اثر جا کر کہاں پڑتا ہے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرماتے تھے کہ صفوں میں لوگ مل مل کے کھڑیں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے، ٹخنے ایک کے نمازی کے دوسرے نمازی کے مقابلے میں آنے چاہیے، برابر ہونی چاہیے صف۔ اور اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو ناقص چھوڑ دو گے اور مل مل کر کھڑے نہیں ہوگے، تم میری امت تم ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، تم منتشر ہو جاؤ گے۔ اب کہاں نماز کی صفیں اور کہاں اس کا جا کر اثر یہ پڑ رہا ہے کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی؟ یہ نبوت ہی بتا سکتی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اس عمل کا اثر جا کر کہاں پڑے گا۔ اس لیے یہ جتنی بھی اللہ تک پہنچنے کی راہیں ہیں یہ سب کی سب ان احساسات کی تشکیل کا نام ہے جو احساس نبوت عطا کرتی ہے۔ انسان کی بنیادی طور پہ پوری شخصیت کی تشکیل احساسات پہ ہوتی ہے۔ اعمال سے جو احساس پیدا ہوتا ہے، عقیدے سے جو احساس پیدا ہوتا ہے، اصل آدمی یہ بنتا ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں، سمپل سی بات ہے، وہ کہتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس اس کے اندر جو ہے نا، اگر اس احساس کے ساتھ وہ دودھ بیچ رہا ہے اور اس احساس کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ جھاڑو پھیر رہا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ تیر رہا ہے، وہ جم میں ایکسرسائز کر رہا ہے، یہ آدمی اس احساس کے ساتھ کئی ہزاروں گنا زیادہ اچھا ہے اس آدمی سے جو بغیر اس احساس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ہوئے ان کے سامنے کھڑا ہے یا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ یہ آدمی اس احساس کی وجہ سے اس آدمی سے ہزاروں گنا اچھا ہے۔ اس لیے کہ اس کا یہ احساس اسے بندگی میں رکھتا ہے، اور وہ بغیر احساس کے جو طواف کر رہا ہے وہ ایک الگ چیز۔ طبقات ابن سعد میں آتا ہے، ایک بڑے مشہور بزرگ، کئی مرتبہ یہ بات ہوئی ہے ریکارڈنگ میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تک رسائی، ان کی عبادات، ان کی کثرت سے مصروفیت مشکل تھی ذرا، تو انہوں نے کہا مطاف میں حضرت تو موقع بھی مل جائے گا بات کرنے کا، تو انہوں نے یہ اپنی درخواست پیش کی، تو فرمایا کہ پھر کسی وقت آنا۔
وہ آئے تو فرمایا میں تمہیں اس وقت بھی جواب دیتا، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت میں اللہ کے سامنے تھا، ایک جگہ آیا میں اللہ کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی حضوری کا اتنا شدید غلبہ تھا کہ یہ شدید غلبہ ضروریات زندگی کے لیے متقاضی تھا کہ ایک الگ وقت ہوگا جب یہ کیفیت اور حالت نسبتاً ایک کم درجے میں پہنچے گی تو میں تمہاری طرف توجہ کروں گا، بات کروں گا بیٹھ کے۔ اس لیے اللہ کی حضوری کا احساس، الوہی حقائق، یہ احساسات جو پیدا ہوتے ہیں عبادت کے نتیجے میں، یہ احساسات جو پیدا ہوتے ہیں نافرمانی کے نتیجے میں، یہ احساسات جو پیدا ہوتے ہیں آزادی اور قید کے نتیجے میں، یہ سب انسانی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں۔ قید بڑی اچھی چیز ہے، آزادی بہت بری چیز ہے، اور آزادی بہت اچھی چیز ہے اور قید بری چیز ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی نسبت اور تناسب سے، ایک ادارہ ہے، بچے اس میں ہمیشہ پابندی کے ساتھ ایک وقت پہ جاتے ہیں، پابندی کے ساتھ کلاس میں اپنی سیٹس پہ بیٹھتے ہیں، پابندی کے ساتھ ایک ان کا مخصوص لباس ہے پہننے کا، لوگ تعریف کرتے ہیں کہ جی کیا بات ہے، ڈسپلنڈ ادارہ ہے۔ اس ڈسپلن میں کیا ہے؟ پابندیاں تو لگی ہوئی ہیں۔ ایک ادارہ ایسا بن جائے کہ کہیں بچوں پر پڑھنے کی پابندی نہیں، وقت میں آنے جانے پہ پابندی نہیں، جو جی چاہے پہن کے آ جاؤ اس پہ کوئی پابندی نہیں، پڑھو اور نہ پڑھو اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں، تو وہاں کوئی جھک مارنے جائے گا، کیا کرے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخر پہ فرمایا نا کہ اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ یہ کہا، ان کا ایک حرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پوری دنیا کی حالت پہ فرق ڈال سکتا ہے۔ ایک حرف سے احکامات بدل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا یا یہ لفظ کہا؟ ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا مانگا کرو، اور اس میں کہو کہ بے نبی کا ارسلتا، اور اللہ میں ایمان لایا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے تو نے نازل کیا ہے، اور انہوں نے تبدیلی کر دی کہ بے رسولی کا ارسلتا، رسول جو تو نے بھیجا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، نبی کا لفظ کو۔ حالانکہ انجام کار دیکھا جائے تو بات تو ایک ہی بن جاتی ہے، ٹیکنیکل فرق الگ چیز ہے، وہ تو فقہا کی مباحث ہیں، ایک حرف کی تبدیلی سے پوری شریعت پہ فرق پڑ سکتا ہے، اور پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں اجتہاد میں فقہا کے کئی بحث ہیں کہ یہ لفظ فرمایا تھا، یہ لفظ فرمایا تھا۔ لیکن جو کچھ بھی فرمایا ہے اگر صحیح روایت سے پہنچے تو نبوت کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تقسیم کی ہے، ظاہری خلافت کی اور باطنی خلافت کی، اور پھر اس پہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خلافت جو تھی اس میں بیعت تھی، علم تھا، سلطنت تھی، حدود تھیں، طاقت تھی، اور باطنی خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان سے چیزیں اور احساسات منتقل ہوئے ہیں آگے کو، وہ صوفیاں۔ اسی لیے یہ جو بعض بزرگ بڑے قوی النسبت ہونے کے باوجود جب بیعت لیتے ہیں تو ان کے اندر خود ایک طرح کا فرق پڑتا ہے۔ مرید اور سالک جتنا صالح، نیک اور متقی ہوتا ہے،
اس کی بیعت سے شیخ پہ خود فرق پڑتا ہے، وہ خود اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض صوفیاء نے کہا کہ جب کوئی بیعت ہوتا ہے تو ہمیں اسی دن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کس استعداد کا مالک ہے، یہ اس خلافت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے یہ متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اور جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے تو اس کی خاص طور پہ تربیت ہوتی ہے تاکہ آخر پہ پہنچ کے انہوں نے دنیا سے جانا ہے تو نظام تو چلانا ہے، کسی کے حوالے کر جائے۔ وہ خاص فرق جو بیعت سے خود شیخ کو فائدہ ہوتا ہے، یہ پیری مریدی، یہ رسمیں، یہ جو آج کل ہے نا، اب تو اگر کوئی ان کو برا نہ کہے تو وہ خود صاف صوفی نہیں ہے۔ یہ جو شعبدہ بازیاں ہیں، اپنے آپ کو پاک نیک شخصیت کو بنا سنوار کے تمام عیوب سے پاک بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ تصنع اور بناوٹ کبھی بھی نہیں تھا۔ سیدھے سادے لوگ تھے، اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، غلطی گناہ ان سے بھی ہوتا تھا، اللہ سے معافی مانگ لیتے تھے، اور اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے گرد ان کا محور شخصیت گھومتی تھی۔ کبھی بھولے سے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہمارا حلقہ ارادت بنے اور کوئی ہمارے پاس آئے اور سنے، اور یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں بعد کی پیداوار، اور یہ سب چیزیں اتنی شدید اللہ کے اور بندے کے درمیان پردے ڈال دیتی ہیں کہ موت یا اس کے بعد جا کر پھر وہ پردے کہیں ہٹتے ہیں۔ صرف منتہا دو چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ پیر کہتا ہے تم میری دنیا کا خیال کرو، میں اس میں ناکام نہ رہوں، اور میں تمہارا خیال کروں گا اگرچہ تم اللہ تک نہیں پہنچنے والے۔ اب یہی رہ گیا کہ آستانہ عالیہ بنے، کوئی مرکز بنے، کوئی ہاؤ ہو کرنے والا ہو، کوئی ذکر کی مجالس، کوئی یہ چیز، کوئی یہ چیز، اور اسے ہوا بھی نہیں لگی ان اعمال کی جو اعمال نبوت سے منسلک کرتے ہیں آدمی کو۔ ایک یہ چیز رہ گئی ہے، اور ایک چیز جو استعداد پہ فرق ڈالتی ہے، قوی اور صادق النسبہ جو ہوتا ہے، جس کی نسبت سچی ہوتی ہے، وہ خود جانتا ہے کہ اس بیعت سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ شیخ کی استعداد بندگی پر فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی بندگی، اس کی استعداد اس میں بڑھ جاتی ہے، شیخ میں۔ تو اگر اپنی استعداد بڑھتی ہو شیخ کی مریدوں کو بیعت کرنے سے، تو وہ عاجزی اور انکساری اگر طبیعت میں نہ ہو تو پھر تو مغرور ہو جائے گا۔ وہ جب استعداد بڑھتی ہے تو پھر وہ روتا ہے اللہ کے سامنے کہ اے رب تیری مہربانی ہے کہ کسی نے آ کے اس شدید گرمی میں نلکا کھول دیا اور ٹھنڈا پانی آنے لگا، تیری بندگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اس شخص کا مجھ پہ احسان ہے۔ کہاں یہ تصور کہ میرا تم پر احسان ہے، میں تمہیں لے کے چل رہا ہوں، اور کہاں یہ تصور کہ بابا آپ کا احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے اپنا شیخ، مرشد، پیر یا کچھ بھی بنا لی۔ یہ حقیقی ہے۔ اور استعداد بندگی پر تو جب فرق پڑے جب اس کو خود کوئی نسبت حاصل ہو، اور جب نسبت خود ہی تباہ کی ہوئی ہو تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اونٹ ایسا بے وقوف کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مالک نے مجھے باندھا کیوں ہے اور کھلا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ باندھا تھا سزا دینے کے لیے، اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں کہ میری سزا ہے۔ اس لیے
یہ نبوت بنیادی طور پر جو کام کرتی ہے وہ ان حقائق سے متعارف کراتی ہے جس تک عقل کی رسائی نہیں۔ اس لیے ہماری اگلی نسلیں جو ہمیشہ عقل کی بات کرتی ہیں اور اس کے مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں کہ عقل میں یہ آتا ہے اور عقل میں یہ نہیں آتا اور عقل ایسی ہے اور عقل ایسی ہے، ان کو بنیادی طور پر سمجھانا چاہیے کہ نبوت آپ کو ان حقائق سے متعارف کراتی ہے جہاں تک آپ کی عقل کی رسائی نہیں ہے۔ اس عالم خلق کو عقل پوری طرح حل نہیں کر سکتی۔ زندگی اور موت میں فرق یہ ہے کہ جب زندگی آتی ہے تو وہ جمود میں نمو کو پیدا کرتی ہے۔ مثلاً یہ ایک گول لکڑی کا ٹکڑا ہے، اگر اس میں زندگی آئے تو پہلی چیز جس میں پیدا ہوگی حرکت ہوگی، اور آج تک اور قیامت تک اس حرکت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سائنسدان پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس بات کے کہ کسی طرح زندگی کو پیدا کریں۔ زندگی کہاں سے پیدا ہو؟ مواد ہے، ملتا ہے، اور مادے میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اللہ اس میں حرکت کو ڈالتا ہے۔ چنانچہ بچے کا دل، اس کی دھڑکن، یہ اب جو ڈاکٹرز کہتے ہیں ایک ہفتے میں یا پتہ نہیں کتنے دنوں میں، وہ نمو جو ہے اس میں حرکت جو مادے میں پیدا ہوتی ہے، یہ حرکت آئی کہاں سے؟ یہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں قدرت نہیں ہے۔ اب تک یہ تو ہوا ہے کہ زندگی سے زندگی پیدا کی ہو، لیکن جمود میں سے زندگی کو پیدا کرنا اور اس میں زندگی کو ڈالنا، یہ یا تو پھر دجال ہوگا، وہ ایسی حرکتیں کرے گا اور وہ لوگوں کا بہت بڑا امتحان ہے، اور یا یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ دجال بھی جس کو زندہ کرے گا وہ در حقیقت زندگی تو اللہ کی طرف سے عطا ہوگی، مگر مقصد اس کا لوگوں کا امتحان ہے، لوگوں کی جانچ ہے۔ اسی لیے یہ بات بڑا کام دیتی ہے کہ اصل مقصد اس کائنات کی تخلیق کا معرفت حق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ خلق السماوات والارض، ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے لیے، سچائی کے لیے۔ سچائی جہاں کہیں بھی ہے اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، سچائی کی تصدیق کرو، سچائی سے پیچھے نہ ہٹو، سچائی کی نصرت ہونی چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، ایک دن بہت ناراض ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر بیٹھے اور کہنے لگے کہ جزاکم اللہ اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم لوگوں کو خدا برائی کے ساتھ جزا دے جو تم میری بات سن رہے ہو۔ بہت ناراض تھے، فرمانے لگے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جا کر ان لوگوں کو سمجھائے جو میرے خلاف مصر سے اٹھ کے آئیں، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ امیر المومنین کی ناراضگی تھی، والد کی ناراضگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے جانشین کی ناراضگی تھی۔ تو ایسی ناراضی کا جب اظہار ہوتا ہے تو پھر ایسے جملے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے میرے ساتھ بہت برا کام کیا، تم لوگوں نے کیوں نہیں میری نصرت کی؟ سب اس ڈانٹ پہ خاموشی سے بیٹھے رہے، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی کوئی ایسا ہے جو جا کر ان باغیوں کو سمجھائے کہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، ان کا امیر المومنین انا، امیر المومنین میں ہوں۔
فرمایا مجھے پتا تھا کہ علی آپ حق بات کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو میری اور آپ کی رشتہ داریاں ہیں، آپ مشکل وقت میں اس تعلق کو نبھانے والے، جاؤ بات چیت کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا کے بات کی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے قرآن کریم کو جلا دیا ہے، پھر اعتراض کیا کہ مروان کو اتنے پیسے دے دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر امیر المومنین کی جگہ میں ہوتا تو قرآن کے ساتھ وہی کچھ کرتا جو انہوں نے کیا۔ انہوں نے امت کو ایک نسخے پہ متفق کر دیا ہے، اور باقی اوراق جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جو ستون بنا ہے، اس ستون کی تہ میں رکھ کے اوپر اس کے تعمیر کر دی ہے، اور اس کے تاریخی اسباب تھے۔ تو آئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت واپس چلے گئے، کیا کہا انہوں نے، کیا آپ نے جواب دیا، وہ ساری چیزیں رکھی تو بہت خوش ہوئے۔ اس لیے یہ جو حق کی معرفت ہے، اللہ بار بار کہتا ہے سچائی کی طرف، سچائی کی طرف۔ اور عجیب و غریب روایات اس کے بعد پیدا ہوئی۔ ایک اہل تشیع کے ہاں تو بہت روایات، اسی لیے تو اہل سنہ سے مانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں ان پنجتن پاک کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اور امام اتنی بڑی چیز ہوتا ہے کہ جو معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ ہوئی ہے، ہمارے امام کو ہر ہفتے ہوتی ہے۔ عجیب و غریب نظریات، اسی لیے اہل سنہ نے انہیں نہیں مانا۔ پھر ہمارے ہاں بھی ایسی روایات ہوئیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ کی کتاب بار بار کہتی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا سچائی کی معرفت کے لیے کہ تم سچائی کو پہچانو۔ اور تفسیر میں بار بار یہ آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گویا کہ یہ کہنا ہے کہ میں نے خلق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ اللہ کی جتنی خلق ہے، تخلیق ہے، مخلوق ہے، یہ خود خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ اس کائنات کو پیدا کیا اللہ نے دلیل کے طور پہ کہ میں ہوں، اتنی بات۔ اب باقی روایات کے پنجتن کے لیے پیدا کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا، خود اس کی سند میں محدثین نہیں مانتے، بہت سے وہ کہتے ہیں ایسی روایات ہیں ہی نہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اس کائنات میں ایک درجہ تو یہ ہے معرفت حق کو حاصل کرنے کا کہ سچائی کو حاصل کرنا، کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی توحید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہری بات کہی ہے کہ سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں تمام خداؤں کی نفی اور اللہ کا اثبات ہے، تو فرمایا یہ سب سے اچھا جملہ ہے۔ گہری بات کہ حق کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ اب اللہ کی پہچان کیوں ہے؟ اللہ نے چاہا۔ اللہ نے جب نہیں چاہا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے پھر ٹائم کو پیدا کیا، اللہ نے پھر سپیس کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کو پیدا کیا۔ تو معرفت حق، اور ایک چیز ہے خشیت حق، اور ایک چیز ہے محبت حق۔ ایک اللہ کی محبت
ایک اللہ کا خوف اور ایک چیز اللہ تعالیٰ کو جاننا، یہ تینوں چیزیں کل کا کل تصوف یہی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ جب تصوف کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا، اللہ کی ذات پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جتنی نبوت نے تعلیم دی ہے اس سے تین چیزیں برآمد ہوئیں۔ یا تو نبوت نے یہ کہا کہ اللہ سے ایسی ٹوٹ کے محبت کرو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی عاشق زار اور محب اور کوئی رہے ہی نہ، ایک چیز تو یہ۔ اور نبوت نے یہ تعلیم دی کہ اگر تم میں طبعی طور پہ، فطری طور پہ محبت کا غلبہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ادب کا غلبہ، احترام کا غلبہ، جسے دوسرے لفظوں میں خشیت سے تعبیر کیا جائے، یہ اتنا غالب رہنا چاہیے کہ ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر جگہ پہ تم پہ اللہ کا ادب غالب رہے، یہ دوسری کیفیت۔ اور نبوت نے تیسری چیز، انہوں نے کہا اپنے ہوش و حواس میں قائم رہ کے، جذبات کے غلبے کے بغیر سچائی کے ساتھ چمٹ جانا، جہاں سچائی ہے اس کا ساتھ دینا، خواہ وہ خیالات کے عالم میں ہو، خواہ اس دنیا کے احوال کے عالم میں ہو، اور خواہ تمہارے جو احساسات ہیں ان احساسات کی تصدیق ہو، تینوں مقامات پر سچائی کے ساتھ رہنا۔ نبوت نے کہا یہ نبوت کل انہی تینوں چیزوں کی تعلیم اور تلقین کرتی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اور راہ نبوت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث جو ہوتے ہیں ان میں یہ ان اجزاء میں سے کسی ایک جز کا غلبہ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، ان میں ہمیشہ یہ تینوں اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اور نبوت کے مقام پر گفتگو کی ہے مولانا اسماعیل شہید نے، اور نبوت کے مقام پر بہت بلند گفتگو کی ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم لوگ گواہ رہو، حق میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، حل بلغ، کیا میں نے تینوں مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، اور آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے اس پہ، یہ سب کہتے ہیں میں نے پہنچا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصدیق کروائی ہے اور خود فرمایا کہ کیا حق میں نے تم تک سچائی کو پہنچا دیا ہے، یہ حقائق اور یہ سچائی تین طرح کی تھی۔ کسی پہ اللہ کی معرفت کا غلبہ تھا۔ یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تین چیزوں میں یکساں نہیں تھے۔ جو معرفت اللہ تعالیٰ کی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی تھی، کیا عبداللہ ابن زبیر کو بھی ایسی ہی تھی؟ حالانکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بہت مناقب ہیں ان کے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، کیا کیا چیزیں انہیں حاصل تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا بچہ ہے مدینہ منورہ میں جو پیدا ہوا، اور اس پہ یہودیوں کا یہ پراپوگنڈا ٹوٹ گیا کہ ہم نے ایسا جادو کیا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں اب اولاد نہیں ہو سکے گی، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے گود میں لیا، اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا اور کھجور چبائی اور ان کے منہ میں اس کا رس ڈالا، وغیرہ وغیرہ، بہت سے مناقب ہیں۔ لیکن اللہ کی جو معرفت حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، ان کو نہیں تھی، کیونکہ ان کے انتقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت یہ بچے تھے، کتنے برس کے تھے؟ 9 برس کے، 10 برس کے بس۔ اس لیے اللہ کی معرفت میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ برابر نہیں تھے۔ احکامات جو اللہ نے نازل کیے اس کے فہم میں سب لوگ برابر نہیں تھے،
اب اس آیت سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا سمجھا ہے، دوسرے نے کیا سمجھا ہے؟ مثلا آیت نازل ہوئی کہ تتخذون منہ سکرن، اور تم پھلوں سے کھاتے ہو، اچھی چیز بھی ہے، اور تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو. تو کاظ عمر رضی اللہ عنہ جو اس آیت سے سمجھ گئے کہ اللہ کو نشہ ناپسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگرچہ یہ مکی آیت ہے لیکن مدینہ منورہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ ہمارے لیے کوئی واضح حکم نازل کرتے. پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت، وہ روایات میں آتا ہے. اس بات کو کون سمجھ سکتا تھا؟ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو فہم تھا اس آیت کے بارے میں، وہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے چند دن پہلے آپ کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہے یا آخرت میں. تو اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو ترجیح دی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ رہے گا. اس بات کو سن کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، اور وہ ایسے روئے ہیں کہ گرد و پیش جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کو احساس ہو گیا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو اس وقت 19-20 سال کے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا روتے ہوئے، تو میں نے کہا یہ عجیب رونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا اور اس نے اللہ کی رفاقت کو پسند کر لیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ پھر میں نے سوچا ابوبکر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اس عمر میں رونا آ ہی جاتا ہے. یہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس دن ان کی مراد اپنی ذات مبارکہ تھی. اب فہم کہاں برابر ہے؟ اسی طرح علم حقائق میں سارے صحابہ رضی اللہ عنہ برابر نہیں تھے. حقائق کا علم اور معرفت کا عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو الدرداء، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت اور گروہ، وہ کہتے تھے پرندہ جو اڑتا ہے اس سے بھی ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک دن جا رہے تھے تو ایک کسان نے اپنے بیل کو ایک ڈنڈا رسید کیا، مارا. اب بظاہر ایک واقعہ ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ دیکھو جو نہیں مانتا نا اس کی پٹائی ہوتی ہے. اب کس کے دماغ میں آ سکتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ معرفت حقائق کی، یہ سارے برابر نہیں تھے، لیکن بندگی کے جو احوال ہیں، مجموعی طور پر جو مزاج ہے اللہ کی بندگی کا، وہ سب میں پایا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی کہ ان میں کامل بندگی گویا پیدا ہو گئی تھی. اگرچہ کامل بندگی کے سب سے زیادہ اور بڑے احوال جو ہوتے ہیں، کامل بندگی کے جوہر پر جو شخصیت کھڑی ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے. نبی سے اکمل کوئی نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام سے کامل کوئی نہیں ہوتا. اور بندگی کا معنی یہ ہے کہ تعلق شعور میں پیدا ہو جائے اور حس میں حضوری پیدا ہو جائے. شعور اور حس دونوں میں کامل ہو جائے. معرفت الہیہ، حقائق الہیہ کا شعور نبی سے زیادہ کسی کو نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نبی کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو غیر کو نہیں دکھاتا. اس درجے تک لے جاتا ہے جس درجے کا تصور ہی کسی کے ذہن میں نہیں ہو سکتا. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہونے کی نشانیاں دکھائیں آسمانوں میں اور زمین میں، تاکہ یقین کی کیفیت جو خبر کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، مشاہدے کی وجہ سے اور ترقی کرے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے.
یہ تو مفسرین جب اس مقام پہ آئے ہیں نا تو پسینے چھوٹ گئے ہیں ان کے، کہ نبی تو پہلے ہی یقین سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اب اس کو کہنا کہ ہم نے اس سے مشاہدہ کرایا ابراہیم علیہ السلام کو تاکہ اس کی یقین میں اضافہ ہو، تو کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے ہی یقین ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یقین کے مدارج ہیں، ایک یقین حاصل ہوتا ہے خبر سے، اور خبر سے یقین یہ حاصل ہوا کہ کسی نے کہا کہ آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور آپ کے فلاں دوست آپ کے لیے پلاؤ پکا کر لا رہے ہیں۔ اب وہ ایک خبر کی کیفیت ہے، خوشی ہوتی ہے مختلف پہلوؤں سے، اور ایک ہے کہ اس نے پلاؤ کی پلیٹ زردے کی سامنے لا کے رکھ دی اور کہا کھائیے۔ وہ خبر اور مشاہدے میں بہت بڑا فرق ہے۔ خبر اور چیز ہے، مشاہدہ اللہ خبر کے بعد مشاہدے تک کا سفر کراتا ہے انبیاء علیہ السلام کو۔ وہ درجہ نہیں، وہ چیز نہیں، لیکن یہی سفر صوفیہ کو بھی کرایا جاتا ہے۔ یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ صوفی کا سفر اور نبی کا سفر کبھی برابر ہوتا ہے، قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن صوفی جب سفر کرتا ہے نا تو اس کے خبر کے بعد مشاہدے کی کیفیت بڑھتی ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے کہی تھی کہ مجھے سیر کرائی گئی اور بکر رضی اللہ عنہ کو مقام دکھایا گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام سے میں گزرا، پھر عثمان کے مقام سے گزرا، اور جہانگیر کو کسی نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے افضل کہنے لگا ہے، اس صوفی کو کچھ خبر لیں۔ جہانگیر نے بلایا، پھر اس کے بعد سزا بھی دی، گوالیار میں قید کروا دیا۔ گوالیار کے قلعے سے جب رہائی ہوئی ہے تو جہانگیر کو پتہ چلا کہ یہ آدمی تو بہت عظیم انسان ہے، میں نے یہ کیا غلطی کی؟ تو اس نے کہا آپ میرے لشکر میں رہیں اور میری فوج کی تربیت کریں، ان کو اسلام پسندانہ ذہن کی طرف لائیں۔ شدید گرمی میں یہ پہنچا حکم نامہ بادشاہ کی طرف سے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کچھ تاخیر سے دوں گا، آگے رمضان آ رہا ہے۔ سخت گرمی کے رمضان تھے، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کاٹا اجمیر شریف جا کے۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ 40 دن کا اعتکاف انہوں نے وہاں پہ کیا، رمضان سے 10 دن پہلے ہی چلے گئے تھے، اور اس پہ خود تحریر فرمایا کہ میری حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو ہوئی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ جو تھے وہ لاہور رہے تھے 40 دن، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے ایک چلہ کاٹا تھا۔ یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں نا تصوف اور یہ وہ، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب لوگ جو اتنی اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول کیا، اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اب تک لاکھوں نظامی اور صابری موجود ہیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ کا سلسلہ ماشاءاللہ اب تک چل رہا ہے۔ اگر یہ جھوٹے لوگ ہوتے تو خدا ان کے سلسلے میں کبھی برکت نہ دیتا، جھوٹ میں برکت ہوتی ہی نہیں، وہ آج نہیں تو کل ختم ہو جانا ہے، اور یہ صدیوں سے چل رہے ہیں، اور ان میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی تصدیق نہ کرنا خود جھوٹ ہے، اور جن کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کو ہدایت ملی، کوئی چیز تو تھی۔ اور جس بزرگ کے مزار پہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، انہوں نے کشف المحجوب میں تحریر فرمایا کہ تصوف دنیا میں کب سے اٹھ گیا۔ پہلے لوگ صوفی ہوتے تھے اور ان کا نام نہیں ہوتا تھا، اور اب لوگوں میں صوفیوں کا نام رہ گیا اور حقیقت میں یہ صوفی نہیں، تو اپنے زمانے کا رونا روتے تھے۔
وہ دیکھ لیتے آج کے حال کو تو کیا کہتے۔ حکایت مشہور ہے جس حد تک بھی ہو، لیکن صوفیہ کے یہاں یہ تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ایک صوفی پہ بہت زیادہ ہوا، تو اس نے اس محبت کے جذبے میں جب اس پہ وارفتگی طاری ہوئی اور اپنے آپ سے گویا وہ اپنے وجود سے کسی اور عالم میں پہنچا، تو اس نے پتھر پہ سر دے مارا اور سر پھٹ گیا، تو جو خون نکلا روایت میں آتا ہے کہ اس سے لفظ اللہ پتھر پر آ گیا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسے باہر نکالو خانقاہ سے، اور نے کہا اس کے نفس میں ضرور کوئی خرابی ہے اور اس کے اندر ریاکاری کا جذبہ ہے، تو ہی تو یہ ظاہر ہوا ہے، اگر یہ مخلص اللہ کا بندہ ہوتا تو ضبط کرتا، اور اگر یہ ہمارے زمانے میں ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ ویڈیو کے دور میں اگر یہ ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ اتنے لوگ آتے کہ فلائٹس میں سیٹ نہ ملتی امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ سے، اور وہ غوث اعظم سے کم تو مرتبہ ہی نہ پاتا۔ ان کے ہاں یہ حال نہیں تھا، وہ نبوت کی راہ کو جانتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو وارث ہوتے ہیں حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی۔ وہ سپاہی کی صورت میں آئے تھے، ورزش کے وہ شوقین تھے، کثرت کرنا اور دریا میں الٹے بہاؤ پہ بہنا اور وغیرہ وغیرہ۔ صحیح جو کثرتی بدن ہوتا ہے، جو مسلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ایسے شخص کو دیکھ کے کیا اندازہ ہو سکتا تھا۔ تو انہیں بیعت کی درخواست کی، اور پڑھے لکھے بھی اتنے نہیں تھے، اور آدھی رات کو اٹھ کے اور ننگے پاؤں چلنا اور پوری جہاد اور تربیت اور یہ چیزیں۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جسم دیکھا تو ظاہر ہے پتہ چلتا ہے کہ کثرتی جسم ہے، پہلوانوں جیسے ہیں۔ بیٹھے، بیعت کی درخواست کی، تو حضرت فرمایا آپ کہاں سے ہیں؟ تو ان کا رائے بریلی سے۔ حضرت فرمایا وہاں ہمارے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بھی ہیں۔ پھر میر نعمان کا ذکر آیا، تو انہوں نے کہا حضرت میر نعمان میرے چچا ہیں۔ شاہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، گلے لگایا کہ یہ بڑا عظیم خاندان ہے۔ ان کے بڑوں کے کئی کارنامے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی قدر فرمائی، اور ایک چیز یہ ہو گئی کہ ان کے خاندان میں ایک شادی آ گئی، اور ایک شامیانہ تھا، ہوا کے زور سے وہ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے، اور انہوں نے ایک مرتبہ ہاتھ رکھ کے جو کھینچا تو سارا شامیانہ ٹھیک ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے بڑا اچھا لگا کہ یہ طاقتور آدمی، قوت ہے، جان ہے۔ یہ چیزیں پیش آئیں تو حضرت نے بیعت فرما لیا، اور اس کے بعد جو تلقین کیا ذکر کو، تو فرمایا میرا تصور کیا کرو۔ یہ تصور شیخ سلسلہ نقشبندیہ کی ایک خاص چیز ہے۔ اور یہ کرایا جاتا ہے بعض مقامات پہ جب سالک پھنس جاتا ہے، آگے کی راہ نہیں ملتی اسے، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ کرو۔ اور کبھی یہ کیفیت خود سے بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، مطلقاً انکار نہیں کیا جا سکتا اس کا۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ خدا کی توحید اور ان چیزوں کا جو غلبہ تھا،
انہوں نے کہا حضرت کسی گناہ کا کہہ دیں وہ کر لوں گا، مگر یہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ میرا تصور کیا کرو، تو میں تو اسے شرک کی اقسام میں سے ایک قسم سمجھتا ہوں۔ ایسے صاف لوگ ہوتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے گلے لگایا اور فرمایا اچھا ہم تمہیں نبوت کی راہ سے لے چلیں گے۔ نبوت کی راہ سے لے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا شدید اور کڑا مجاہدہ جا کر معرفت کی خبر لائے گا۔ وہ پھر ہوا یہ کہ حضرت نے فرمایا میرے بھائی شاہ عبد القادر کے پاس چلے جاؤ۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصروف آدمی تھے۔ پچھلی مرتبہ ان کے شیخ کا نام لال ذکر کیا تھا، وہ نہیں ہے، پھر میرے بعد میں خیال آ گیا کہ شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے تھے اور انہی کے خلیفہ تھے۔ خواجہ میر درد بھی انہی کے خلیفہ تھے، اپنے والد کے بھی۔ شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات نہیں ملتے۔ خود بھی گمنام، ان کے مرید اور خلفاء بھی گمنام۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کے سوانے مدتوں ڈھونڈ چکے ہم، کچھ نہیں پتہ چلتا، 2-3 صفحے سے زیادہ لکھا ہی نہیں جا سکتا ان پہ صحیح چیزیں۔ ان کی مسجد اب دریافت ہوئی ہے۔ آثار قدیمہ ہندوستان نے جب کھدائی کی تو ان کی مسجد اب ملی ہے، جہاں پہ وہ بیٹھ کے سارا ترجمہ قرآن کا کام ہوا۔ انگریزوں نے دلی کو جب اجاڑا ہے تو سارے ان مراکز پہ انہوں نے مٹی ڈلوا دی تھی تاکہ چیز ہی نہ رہے۔ یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ہوتا ہے۔ لاشیں وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ مزاری نہ بنے، کہیں بعد میں یہ کوئی اور فتنے کا سامان نہ بنے۔ وہ فتنہ حکومتوں کے لیے پیدا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نبوت کی راہ جو حضرت نے کہی تھی بہت بڑی چیز تھی، اور مجاہدہ یہ تھا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی مسجد میں جو اب ظاہر ہوئی ہے ساتھ لائے اور فرمایا اس پتھر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس پہ بیٹھ جاؤ اور یہ ذکر کرو۔ 2.5 سال تک سردی اور گرمی، بارشیں اور دھوپ سب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ بیتی ہے۔ شدید بارش ہو رہی ہے تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سردی ہے تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی ہے تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا شدید مجاہدہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوا کرتا کہ گھر بیٹھے ہیٹر لگا ہوا ہو، رضائی اوڑی ہوئی ہو اور اللہ اللہ ہو رہا ہے اور خدا کی معرفت بھی حاصل ہو رہی۔ اے سی لگا ہوا ہے، پانی ہے، شربت ہے، کیا بات ہے جناب، اور بریانی ہے اور کھانا ہے، اور یہ اللہ اللہ ہو رہا ہے اور معرفت حاصل ہو رہی ہے۔ ہوتا ہے یہ کہ اللہ کی محبت کا سفر یہ ذکر کراتا ہے، اور اپنے نفس کی امارگی توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ مجاہدہ ہو۔ اب وہ مجاہدہ ہو کیسے؟ اللہ کا خاص فضل اور مہربانی جن سالکین پہ ہوتی ہے، خدا خود ہی ان سے کرا لیتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چکی میں پس جاتے ہیں۔ ان کا مجاہدہ یہ ہو جاتا ہے کہ مزاج کی نزاکت کی وجہ سے خدا اس میں تو نہیں ڈالتا کہ ایک پتھر پہ بیٹھ کے 2.5 سال سردی گرمی برداشت کرو، وہ اس میں ڈال دیتا ہے کہ کوئی الزام لگ جاتا ہے، چلو چھٹی ہو گئی۔ اب ہر کوئی اس میں پاگل ہوا ہے، دیوانہ ہوا ہے۔ اب اس کو کون سمجھائے کہ یہ تمہارا مجاہدہ ہے اور تمہیں چلنا ہے؟ یہ جو اب بات کہنے لگا ہوں، ہر آدمی کو اس پہ اپنے آپ کو اس معیار پہ نہیں لے آنا چاہیے، مگر اس کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ شادی ایسی جگہ ہو جاتی ہے کہ بیوی سارے مجاہدے کروا دیتی۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، اب کیا کرے آدمی۔ وہ اہلیہ ہی
وہ پوری زندگی کے لیے معیار بن جاتا ہے کہ ساری زندگی اس مجاہدے سے گزرنا، اور ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ نہ طلاق دی جا سکتی ہے، نہ رہا جا سکتا ہے، وہ مجاہدہ ہے۔ بس اس مجاہدے سے گزرنے والے لوگوں سے پوچھو کہ پھر نفس کیسے ٹوٹتا ہے، دن رات اسی سے واسطہ ہے، اسی سے گالیاں ہیں، اسی کی تلخ کلامی ہے، یہ مجاہدہ ہو جاتا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ مرید آیا اور شیخ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حکایت ہے ایسی، تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت سے۔ میں نے کہا کون تمہارے حضرت؟ اس کا فلاں۔ ان کا ایسا نکما آدمی، نکھٹو، گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہے، یہ تو میں نے لڑ لڑ کے صبح اٹھ کے شور مچایا کہ جاؤ کچھ لے کے آؤ، تو وہ گیا ہوا ہے جنگل میں شکار کرنے، ایسا بد نصیب کہ پتہ نہیں کچھ لائے گا بھی کہ نہیں لائے گا، اور میں تو بھوک سے مری جا رہی ہوں، تم کہاں سے اسے شیخ ہے؟ جو بڑا پریشان ہوا، جب اچھی طرح گالیاں سن لیں تو پلٹا، اس نے کہا یہ تو عجیب عورت ہے، اب ہے بھی شیخ کی بیوی، کہوں کیا؟ تو جب واپس جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں اور سوار ہیں وہ شیر پہ، اور ہاتھ میں ان کے کوڑا ہے سانپ کی صورت میں، کہ سانپ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، شیر ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ سانپ سے اس شیر کو مارتے ہیں۔ تو اس نے اپنے شیخ کو دیکھا اور سبحان اللہ کا ورد کرنے لگا، کہا حضرت یہ مقام، انہوں نے کہا وہ جو سن کے آئے ہو نا، اگر ہمیں اتنی قوت نہ ہوتی تو یہ مقام بھی حاصل نہ ہوتا۔ یہ مجاہدہ ہے۔ اللہ کے قرب کی راہ محبت سے ویسے طے ہوتی ہے، اور مجاہدے سے اس صورت میں طے ہوتی ہے۔ فقر آ گیا، فاقہ آ گیا، کسی بڑے امتحان میں اللہ نے ڈال دیا، یہ نفس کی کثرت، اسے توڑنا ہے، اور یہ نفس کی کثرت کہ اسے توڑا جائے اور مجاہدے سے گزارا جائے، یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ سلوک اگرچہ ولایت کی راہ کا ہو، اور سلوک اگرچہ نبوت کی راہ کا ہو، توڑا جاتا ہے۔ اور اس سارے مجاہدے میں آدمی اف تک نہ کرے اور چپ کر کے بس خاموشی سے چلتا رہے، یہ اولو العزم پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہونے کی باتیں۔ اس لیے کشف المحجوب میں فرمایا کہ تصوف کا پہلے نام نہیں تھا، لیکن لوگ حقیقی صوفی تھے، اور ہمارے زمانے میں نام ہو گیا اور تصوف کچھ نہ رہا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ لاہور آئے تھے، پھر وہ چلے گئے اجمیر وغیرہ وغیرہ، پھر حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کو جب پہنچا حکم جہانگیر کا، تو حضرت نے فرمایا میں جواب لکھوں گا تاخیر سے، اور پھر چلے گئے۔ تو ان کی ملاقات جب ہوئی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ سے، تو عرض کیا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ اب سرہند چلا جاؤں اور خلق خدا کی اصلاح میں مصروف ہو جاؤں۔ تو انہوں نے انکار کیا، ان کا نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فوج میں جائیں اور وہاں جا کر کام کریں۔ پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے جب نکلے ہیں تو پیرزادگان جو خانقاہ کے لوگ تھے سارے ملے، تو انہوں نے خدمت کا پوچھا کہ حضرت کوئی خدمت کچھ، اب یہ بڑا گراں گزرے گا جملہ بہت سے لوگوں پہ، تو فرمایا یہ جو حضرت کے مزار پہ چادر پڑی ہوئی ہے یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے دے دی، تو گھر آ کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میرے کفن میں یہ چادر شامل کرنا۔ اب کیا کہیں؟ مثنوی میں مولانا روم نے لکھا ہے کہ فلسفی اس بحث میں پڑا رہا کہ محبت جائز ہے یا ناجائز ہے، اور مجنوں کا حال یہ تھا کہ وہ لیلا کے ساتھ اونٹنی پہ جا ملا۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔
اس لیے نبوت کی جس راہ کا یہ لوگ کہتے ہیں اس میں بنیادی طور پر یہ 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں، اور جس شخص پہ جو کیفیت غالب آ جائے 2 چیزیں اس میں دب جاتی ہیں، اور تیسری چیز جو ہے ان 2 کو قوت پہنچاتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اللہ کی حضوری ذہن میں شدت کے ساتھ رہے اور حسی طور پر اس حضوری کو محسوس کرنے لگے تو یہ معرفت ہے۔ ذہن میں حضوری کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر چیز میں خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب آدمی پر یہ کیفیت غالب ہوتی ہے تو اللہ کا ادب، اللہ کا احترام پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا جذبہ نبوت میں یہ ہوتا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام اصل جس مقام پر کھڑے تھے نا، مقام خشیت کا تھا۔ بس اللہ کا ادب، اللہ کا احترام۔ خشیت سے معنی وہ خوف نہیں ہے جس میں تعذیب ہوتی ہے، وہ خوف نہیں ہے جس میں تکلیف دی جاتی ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ خشیت الہیہ اصل میں اللہ کی بڑائی کی وجہ سے اس کا ادب اور احترام کرنا، یہ ہے اتنی سی بات۔ اور انبیاء علیہ السلام کا اصل مقام یہی ہے کہ ان پہ خشیت الہیہ کا غلبہ رہتا تھا۔ اللہ کا ادب، اللہ کا احترام، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے اس کا ادب اور احترام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست نبوت کی بنیاد پہ کی جاتی ہے اس میں بھی اس جذبے کو استعمال فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی زندگی میں بھی اس خشیت کی تلقین کیا ہے۔ مسجد پہ دیکھا، مسجد کی دیوار پہ کسی نے تھوکا ہوا تھا، بہت ناراض ہوئے، اپنے دست مبارک سے مٹایا اس کو، خوشبو منگوائی، خوشبو لگائی، بہت ناراض ہوئے کہ مسجد کی دیواریں کوئی اس لیے ہیں کہ لوگ اس پہ تھوکے۔ یہ اللہ کے ادب اور احترام کا غلبہ ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں روزانہ صبح نماز کے بعد دریافت فرماتے تھے کہ آج قریش مکہ کی طرف سے کوئی خبر آئی؟ ایک دن پتہ چلا کہ فلاں آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسے کرو، اور آپ نے فرمایا اچھا فلاں آدمی آ رہا ہے؟ ان کا جی۔ آپ نے فرمایا یہ قبیلہ اللہ کے شعائر جن چیزوں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے اس کا بہت احترام کرتے ہیں، تو ان کے آنے کا جو راستہ ہے، جو جانور قربانی کے ہم لائے ہیں ذبح کرنے کے لیے اللہ کے شکر کے لیے، ان جانوروں کے گلوں میں جوتے لٹکے ہوئے ہوتے تھے۔ جوتا جب بالکل گھس پٹ جاتا تھا اور کسی کام کا نہیں رہتا تھا تو عرب اس میں رسی ڈال کے، کوئی چیز ڈال کے اسے جانور کے گلے میں پہنا دیتے تھے، ان جانوروں کے گلے میں جن جانوروں کو بیت اللہ میں لے جا کر ذبح کرنا ہوتا تھا وہاں حج کے موقع پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے یہ جانور، یہ علامت ہوتی تھی، اس کو تو ڈاکو بھی قریب نہیں جاتا تھا، وہ کہتا تھا یہ اللہ کا مال ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وَلِلْحَدْيِ لا تحلوا شعائر اللہ، وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے ان کی کبھی بے ادبی نہ کرو۔ حتیٰ کہ فرمایا والقلائد، اور جن کے جانوروں میں یہ جوتے، جن جانوروں کے گلے میں یہ جوتے لٹکے ہوئے ہیں ان کی بھی ادبی بھی نہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا یہ جتنے جانور قلائد جوتوں والے ہیں نا، یہ راستے میں کھڑے کر دو۔ وہ جب سردار اس راستے سے آئے، گزرے، انہوں نے کہا اللہ اکبر، یہ تو سارے اللہ کے شعائر میں سے اللہ کے لیے قربانی کے لیے جانور لے کے آئے ہیں، یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں یار، انہیں کیوں بیت اللہ سے روکتے ہو؟ وہ جو آ کر مذاکرات میں بات طے ہونی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے عمرے کی اور ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست یہ بات کی
کہ وہ بات خود بخود ان کے ذہن میں آئی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ اور جب ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس سے پہلا جملے یہ کہا، اس نے کہا میں نے آپ کے جانوروں کے گلوں میں یہ جو چیزیں دیکھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امن پسند لوگ ہیں اور آپ اللہ کے گھر میں عمرے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ما اردنا الا لغیر، ہم نے اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں کیا، کما قال علیہ السلام، فرمایا ہمارا یہی ارادہ تھا، وہ حاصل ہو گئی۔ اس نے جا کے مکہ والوں سے کہا، اس سے کہا کیا کرتے ہو، وہ لڑنے کے لیے تھوڑے ہی آئے ہیں۔ اب مکہ والے اڑ گئے۔ یہ ہے حمیت الجاہلیہ، باطل پہ بھی ہو اور پھر اڑ جائے۔ یہ بہت سی عورتوں میں عادت پائی جاتی ہے، جانتی ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، جانتی ہیں کہ غلط بات، اس کے باوجود اڑ جانا، کسی کی نہیں سننی۔ یہ حمیت جاہلیہ قرآن جسے کہتا ہے، یہ چیز انہوں نے دیکھا اور بدل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز، بلکہ اس دوسری چیز کے نتیجے میں زہد پیدا ہوتا ہے۔ اور جب یہ تصوف کا نام نہیں تھا، بالکل ابتدائی صدیوں میں، تو جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ زہد تھا۔ وہ اللہ کی اس خشیت کا، اللہ کے اس ادب کا نتیجہ یہ ہے کہ زہد پیدا ہو گیا۔ اور زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان تارک الدنیا نہ ہو جائے، بلکہ تارک حب دنیا ہو جائے۔ بس دنیا سے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ ضروریات سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر ایک کو کھانا تو ہے، پینا تو ہے، چھت تو چاہیے، سواری تو چاہیے، یہ سب چیزیں۔ لیکن ضروریات سے بڑھ کر محبت تک چلے جانا، یہ ظلم ہے اپنے ساتھ۔ اس لیے وہ زہد جو تھا، یہ بالکل ابتدائی طور پہ تھا، ابتدائی دور میں تھا۔ تو معرفت حق، اور معرفت حق میں جب غلبہ ہوتا ہے تو وہ صوفی عارف باللہ کہلاتا ہے، کہ وہ ذہن اس کا ایسا بن جاتا ہے کہ حق کی حضوری میں ذہن میں اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ ذہن اللہ تعالیٰ کی حضوری میں چلا جاتا ہے، دماغی طور پر وہ اللہ کے سامنے ہر وقت رہتا ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ذہن کو اللہ نے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے تقاضوں پر عمل کرے اور اپنی دنیا کی زندگی اچھی کرے، اور دل کو بنایا ہے کہ اللہ کو یاد کرے محبت کے لیے۔ اور دیکھو ہوا کیا ہے، اس امت نے اب اپنے ذہن کو رکھ دیا ہے اللہ کے لیے۔ تو اسلام پہ غور کر کر کے ذہن میں فطور آ گیا، اب وہ ذہن کے ذریعے اسلام کو سمجھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اور ذہن میں نہیں آتا کہ آخر نکاح کیوں ضروری ہے۔ پھر اب ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ وہ ذہن جو دنیا کی ترقی کے لیے تھا اسے دین پہ لگا دیا، اور دل جو اللہ کی محبت کے لیے تھا اسے دنیا میں لگا دیا۔ ساری ترتیب الٹی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس الٹی ترتیب سے نتیجہ اب حق برآمد ہوگا یا باطل؟ ذہن جو خالصتاً دنیا کے لیے دیا تھا کہ سوچو، اپنے کام کرو، مسجد جا رہے ہو، بارش ہو رہی ہے، چھتری لے لو تاکہ مسجد میں صحیح طریقے پہ پہنچ جاؤ، بھاگم دوڑنا ہو۔ یہ ایک ذہن کی حالت ہے۔ اب ایک آدمی چھتری نہیں لیتا اور بھاگم دوڑ مسجد میں جاتا ہے، یہ اس وقار کے منافی ہے جو شریعت عبادات میں چاہتی ہے۔ ایک آدمی چھتری لیتا ہے، شدید بارش ہے، آرام سے جا رہا ہے، یہ اس وقار کا خیال رکھنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی جب گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے تو یاد رکھو وہ اس وقت بھی اللہ کے حضور میں ہی ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز میں ہی ہوتا ہے۔ اور اب نماز ایسی ہو گئی ہے کہ مسجد کے دروازے پر بھی یہ موبائل آف نہیں ہوتا۔
کوئی ایمرجنسی ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بچے اس وقت اس کو آف کرتے ہیں جب امام تکبیر بھی کہہ چکے اور ایک آدھ رکعت بھی جاتی رہے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو دماغ کو ادھر لگا دیا اور دل جو اللہ کی یاد کے لیے تھا اس کو دنیا پہ لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس میں جب ذہن میں حضوری کی شدت پیدا ہو جائے اور آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو رکھے، اور حتیٰ کہ وہ ذہن میں اللہ کی حضوری کی شدت کے نتیجے میں احساس میں بھی خدا آ جائے، حسی طور پہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں رہا لیکن گویا کہ دیکھ رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ظاہر ہے کون حاضر ہو سکتا ہے، لیکن گویا کہ حاضر ہے۔ یہ شدت جب آتی ہے نا ولیعوذ باللہ، اور آدمی اپنے آپ کو محتاط نہ رکھے اور شیخ صحیح تربیت کرنے والا نہ ہو، تو یہیں سے گمراہی کی ایک شاخ پھوٹ پڑتی ہے، اور وہ پھر دعوے کرنے لگتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں، میں ان کو دیکھتا ہوں۔ ہے یہ بھی صحیح بات، یہ کیفیت آتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس کیفیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی پیری اور خود پرستی اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینا، ہر وہ نیکی جو انسان میں ادعا پیدا کرتی ہے، دعویٰ پیدا کرتی ہے، وہ باطل ہے۔ اور اس کیفیت کے نتیجے میں مزید انکساری پیدا ہوتی ہے، اور ڈرتا ہے کہ کہیں یہ حالت چلی نہ جائے مجھ سے، اور خدا کی نافرمانی جو تھوڑی بہت رہ بھی گئی ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے وہ صوفی عارف باللہ ہے۔ دوسری طرح آ جاتا ہے، اس کی طبیعت میں محبت کا غلبہ ہے، اللہ کی محبت کا غلبہ ہے، ہر چیز جو اللہ کی نسبت سے ہے اس پہ محبت کا غلبہ ہے۔ یہ چیز جہاں آ جاتی ہے وہاں انبساط، فرح، خوشی پیدا ہوتی ہے۔ خوش ہے اللہ کے ساتھ، جس حال میں اللہ رکھے خوش ہے۔ دکھ کے موقع پہ رونا ہے، خوشی کے موقع پہ ہنسنا ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن۔ یہ شخص ہے جس پہ خشیت کی بجائے غلبہ محبت کا۔ پھر یہ اللہ کے ساتھ تعلق میں کبھی کوئی ایسی بات کہہ گزرتا ہے جس پہ فقہا فتویٰ لگانے کی ہوتی ہے کہ مفتی کہتے ہیں اس پہ فتویٰ دو، یہ گمراہی، یہ کیسی بات، یہ ایسی بات۔ بڑا اچھا حل اس کا ماں روم نے مثنوی میں کیا ہے۔ اس کی حکایت سنائی ہے نا کہ اس نے کہا ہے میرے پروردگار تو کہیں ہوتا، میرے سامنے آتا تو میں تیری خدمت کرتا، اور پھر یہ اور یہ اور یہ، اور میں تجھے اپنی بکریوں کا دودھ پلاتا، اور گفت موسیٰ ہائے ہیرا سچ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے تو کیا کہہ رہا ہے منہ سے؟ تو مسلمان ناشدے کافر، تو مسلمان ہی نہیں رہا، تو کافر ہو گیا۔ اس پہ مولانا آگے چل کے لکھتے ہیں کہ گفتگو عاشقاں درکار رب، جن صوفیہ پہ اللہ کی عشق اور محبت کا غلبہ ہوتا ہے نا، وہ جو کچھ گفتگو کرتے ہیں جوشش عشق است نہ ترک ادب، وہ محبت کے جوش میں ایسے جملے کہتے ہیں وہ بے ادبی نہیں کر رہے ہوتے۔ اب محبت کے جوش میں ایک جملہ ہے، باعزید بستامی رحمۃ اللہ نے کہہ دیا، صدیوں صوفیوں کے ہاں یہ زیر بحث ہے، صدیوں۔ ایک دن وہ مراقبے سے اٹھے، اتنے خوش تھے، اللہ کی ایسی عنایات تھیں، تو جو انہوں نے اپنے میں یہ رنگ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آج رنگ دیا ہے مجھے،
اللہ کی طرف سے عنایات، اللہ کی طرف سے مہربانیاں یہ ہوتی ہیں۔ کئی چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں۔ معرفت کے غلبے کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، محبت کے غلبے کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ ہیں یہ تینوں چیزیں، لیکن جس چیز کی زیادتی، غلبہ، اضافہ اس آدمی کی فطری استعداد پہ ہوتا ہے کہ استعداد کس چیز کی لے کے پیدا ہوا ہے۔ ایک صاحب نے کسی وجہ سے ہم سے کہا کہ ایک کشف ہے، اس کی تصدیق کرا دیں۔ خود بھی بڑے آدمی تھے، نے کہا جی ہم کہاں سے تصدیق، ان کا نہیں تم کہو تو حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عنایات تھیں۔ ایک دن حضرت رحمۃ اللہ نے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ ہم گئے ہوئے تھے تو بھلی مجلس میں وہ پوری خانقاہ میں شور مچ گیا، تو لوگ جو بھی خانقاہ والے تھے آئے اور ہمیں بہت زیادہ تو کہنے لگے کہ یہ ہو کیسے گیا کہ حضرت نے تم سے کوئی خواب بیان کر دیا۔ کہ بس ہوا ہے، اور سب جانتے ہیں جنہوں نے بھی دیکھا ہے، حضرت رحمۃ اللہ بالکل خاموش، دن میں وہ جتنے الفاظ کہتے تھے نا وہ گنے جا سکتے تھے کہ آج اتنے جملے بولے ہیں اور اتنے الفاظ بولتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا سرہند حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہم گئے تھے تو میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پہ ایک رنگ پھینکا ہے اور بہت خوش ہیں ان سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کی کیفیات حضرت میں اس کا اضافہ ہوا ہوگا یا ہونا ہوگا، تو پھر انہوں نے خوشی اور مبارک دیا ہے کہ اب تم اس مقام پہ بندگی میں تمہاری اضافہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اسی کا تو پوچھنا ہے، کسی طرح یہ پوچھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت کسی نے یہ دیکھا ہے، تو کافی دیر چپ رہے، پھر ہنس پڑے اور مجھ سے فرمایا کچھ تو ہوا ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رنگ پھینکنے اور خوشی اور مبارکباد اس کا خشک رنگ پھینکا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مبارکباد کی چیز کہ تمہاری ترقی ہو جائے گی، اضافہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب محبت کا رنگ کسی آدمی میں نازل ہوتا ہے تو بسا اوقات اس عالم جذب میں، عالم مستی میں کوئی آدمی کوئی جملہ کہتا ہے، پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ پہ کوئی حالت طاری ہوئی ہوگی تو وہ اٹھے مراقبے سے اور بڑے خوش تھے۔ فرمایا کہ سبحانی ما عظم شانی، میں پاک ہوں اور میرے کہنے ہی کیا، میری شان اور میری مرتبت کے کہنے کیا۔ تو اب اصل میں تو جو اللہ کی طرف سے عنایات ہوئی ہوں گی یا جو کچھ بھی انہوں نے محسوس کیا ہوگا اس پہ فرما رہے تھے۔ صوفیہ صدیوں اس پہ بحث کرتے ہیں کہ صوفیوں کے دعویٰ کیسا ہے، وہ تو مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن محبت کے رنگ کا غلبہ ہے، خشیت کا رنگ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سند ہیں ان چیزوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ رنگ رہتے تھے۔ اس کو ذرا سا بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ تیسرا رنگ جو غالب ہو جاتا ہے معرفت اور محبت کے ساتھ، کبھی کبھی ادب کا رنگ، وہ خشیت اور ذہنی حضوری کی شدت حتیٰ کہ قوت احساس میں آ جائے، یہ معرفت ہے۔ اور یہ تیسرا رنگ محبت کا ہے۔ یہ تینوں رنگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پائے جاتے تھے۔ ہر وہ چیز جس کی تصدیق نبوت نہ کرے باطل۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں خشیت الہیہ کا رنگ تھا اور ایسا رنگ تھا، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ میں اللہ کی معرفت کا رنگ تھا۔
اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا رنگ تھا، اور محبت، اس کا اظہار، اس پہ رونا، محبوب کی یاد، اس سے ملنے کی خواہش، اسے دیکھنے کی تمنا، یہ سب چیزیں جو سلسلہ چشتیہ میں آتی ہیں یہ اصل وہیں سے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے بہت اچھا ایک جملہ لکھا ہے، بہت سی چیزیں بہت ہی اچھی لکھی ہیں، اور لکھا ہے کہ گریا میں چشتیوں کی نسبت اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس علو مرتبت کے باوجود لکھا ہے کہ پوری زندگی میں صرف ایک آنسو ان کے رخسار پر دیکھا گیا، اتنا ضبط تھا اپنے اوپر کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، پوری طرح اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور چھپا کے رکھنا۔ اور چشتیوں کے ہاں رونا دھونا یہ سب، یہ مزاج اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا رنگ غالب تھا، اسی لیے وہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جب عیدگاہ آتے تھے تو ننگے پاؤں آتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ عیدگاہیں، عید کے پڑھنے کی جگہیں یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور ادب ہے کہ ان جگہوں پہ جوتے نہ پہنے جائیں۔ یہ ساری چیزیں حدیث میں آئیں۔ اب ان صحیح چیزوں کو غلط مقاصد کے لیے کوئی استعمال کرے تو پھر تو روکنا ہی پڑے گا، لیکن اپنی جگہ پر جو چیز صحیح ہے وہ صحیح۔ اور اولین جو تصوف تھا اس میں یہ رنگ غالب تھا، زہد کا، اللہ کی خشیت کا، اللہ کے ادب کا۔ اتنا غالب تھا کہ شاید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہرحال یہ دیکھا جا سکتا ہے، ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے سیر اعلام النبلاء میں، آسانی سے تحقیق ہو سکتی ہے۔ والدہ سوتی تھیں رات کا ایک حصہ، پھر ایک بیٹا اٹھتا تھا علی، تو وہ عبادت شروع کرتا تھا خدا کی جب والدہ سونے چلی جاتی تھیں، پھر دوسرا یہ علی ادا کرتے تھے اللہ کی عبادت نوافل، حتیٰ کہ حسن آتے تھے، اور تینوں یہ دو بیٹے اور ماں ساری رات اللہ کو یاد کرتے تھے۔ پھر ماں کا انتقال ہو گیا تو بھائیوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے، ان کا آدھی رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ پھر علی کا بھی انتقال ہو گیا تو حسن نے کہا میں اکیلے ہی رہ گیا ہوں، ساری رات اللہ کی عبادت۔ یہ زہد کا غلبہ تھا، اللہ کے ساتھ تعلق کا غلبہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ چیز پائی جاتی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہم تو کیا نبوت میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ساری عزت اور شرف کے باوجود صحابیت کیا کوئی چیز ہی نہیں ہے جو نبوت کا مقابلہ کر سکے، وہ بالکل چیز الگ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ اللہ نے جب تخلیق کا ارادہ فرمایا تو خدا کی تخلیق کا سب سے پہلا مظہر اس کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی، یہ صوفیہ کہتے ہیں۔ یہی اول ما خلق اللہ نوری، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا کہ اگر ان چیزوں کو مان لیا جائے تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ اللہ نے عالم خلق میں اپنی ایک صفت کی شان بیان کرنی تھی، اور اس نے سب سے پہلی کائنات کی جو چیز نہایت عمدہ اور اعلیٰ اور عرفہ اور بے مثل پیدا کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تھی۔ بس اس روح مبارکہ پہ ہزاروں سال اللہ کے علم کی تجلیات پڑتی رہیں، شہود کی تجلیات پڑتی رہیں، وجود کی پڑتی رہیں،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو بھیجا گیا۔ یعنی یہی وہ چیز ہے جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ظہور کے اعتبار سے وہ آخری ہیں اور تخلیق کے اعتبار سے وہ سب سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں وہ جب پیدا ہوئے تھے اور انبیاء علیہ السلام ان کے بعد آئے ہیں دنیا میں ظاہر، تو بھی وہ اس وقت خاتم النبیین تھے، اپنی شان میں تھے روح مبارکہ۔ اور اسی کو جن لوگوں میں سمجھنے کی کمی ہے سمجھ نہیں سکے اور فتنہ کھڑا کیا اور کہا کہ ختم نبوت کے انکار کی راز سب سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شروع۔ اللہ کے حضرت کا اس سے کیا تعلق تھا؟ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بات بیان کی کہ وہ جب پہلے پیدا ہوئے ہیں اور انبیاء علیہ السلام ان کے بعد ہیں، وہ اس وقت بھی خاتم النبیین تھے۔ یہ عہدہ تھا جو اللہ نے انہیں دیا تھا۔ تو اس لیے نبوت اس کے بعد جو فوری طور پہ چیز سامنے آئی ہے وہ زہد تھی، اور یہ زہد اس سلسلہ چشتیہ کے آغاز میں رہا ہے، بہت زیادہ دنیا سے بے رغبتی، فاقے، فقر، کوئی حالت کسی سے ظاہر نہیں کرنی، یہ اصل چیز تھی۔ جب تصوف کا نام بھی نہیں تھا تو یہ زاہد لوگ تھے، بے رغبت، جو ضرورت سے زائد ہے سو اللہ کا ہے، کوئی چیز اپنی نہیں۔ اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں 3 مرتبہ پاک پتن حاضر ہوا اور سب سے نمایاں چیز جو حضرت کی زندگی میں دیکھی وہ دوسروں کے لیے سب کچھ تھا اور اپنے لیے کچھ نہیں، بالکل تعلقات سے گویا آزاد اور زہد کی زندگی تھی۔ یعنی اتنا زہد تھا کہ ایک دن محرم میں روزے کے افطار کے لیے بیٹھے تو جو پہلا پیلو وہ کھانا شروع کیا تو فرمایا کہ آج کھانے میں کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ باورچی کو بلایا، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا حضرت کچھ مسئلہ نہیں، پاک کھانا ہے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں پیلو؟ وہ ایک پھل ہے۔ انہوں نے کہا حضرت خانقاہ میں جو درخت لگے ہوئے ہیں یہاں سے توڑ لیے تھے۔ خانقاہ میں دور حضرت رحمۃ اللہ کی نسبت سے چل رہا تھا، کوئی چیز تھی نہیں کھانے کو، نہ روٹی پکنے کو نہ کچھ اور چیز۔ درویش آخر کہاں تک صبر کرتے ہوئے بیچارے چلے گئے۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں حاضر تھا، تو مجھ سے ہی فرمایا کہ اچھا تو کیا صورت، میں اب دیکھتا رہا کہ کیا صورت بنتی ہے۔ فرمایا کہ پانی حضرت خانقاہ کے کنویں سے ہی نہیں لیا ہے۔ پھر فرمایا یہ نمک کیسے؟ اس نے کہا یہاں ایک ہندو ہے، اس کی دکان ہے اور اس سے ادھار لے لیا تھا نمک، تو کھانا اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ اور فرمایا کہ وہ بھی کوئی صوفی ہے جو بغیر نمک کے کھانا ہی نہ کھا سکے، یہ قرض لینا یہ اس سلسلے میں نہیں ہے۔ اٹھ گئے اور بس پانی پیا اور اللہ کی عبادت۔ یہ زہد ہے، یہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ جیسے سچا راوی کہاں آپ ملتا ہوگا، انہوں نے لکھا کہ بلبن بادشاہ وہاں سے گزرا اور اسے جب پتہ چلا کہ ایسی بڑی ہستی یہاں ہے تو درخواست بھیجی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، صاف انکار کہ نہیں، ملنا ہی نہیں۔ فرماتے تھے کہ ہمارے بڑے حضرت یعنی شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تنخواہ کی غرض سے اور پیسے کی غرض سے جس صوفی کا نام حکومت کے کاغذوں میں درج ہو جائے اس صوفی کا نام اللہ کے ہاں تصوف سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ کہ ہمارا مسلک یہ ہے، بادشاہ کی فہرست میں میرا نام آیا ہی کیوں؟
بلبن لشکر سمیت آ کے بیٹھ گیا کہ ملنا ہے، اور سونا اور چاندی اور کیا کیا لے کے حاضر ہوئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سونے اور چاندی کی دیگوں کو کھلوایا، اور بہت دنیا، بادشاہ کی فوج کیا تھوڑی تھی، تو انہوں نے جس طرح چاول دیگوں سے نکالتے ہیں اس طرح سونے اور چاندی کو تقسیم کرنا شروع کیا، سب ختم ہو گیا۔ ایک آدمی روتا ہوا آیا اور اس سے کہا حضرت سب ختم ہو گیا؟ فرمایا ہاں، دیگیں بھی لے گئے لوگ، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا حضرت میرا بھی مسئلہ ہے یہ۔ تو 16 گاؤں کا ایک پروانہ، ایک تحریر بادشاہ نے ساتھ بھیجی تھی، وہ 16 گاؤں کا پروانہ اٹھا کے اسے دے دیا، فرمایا جا یہ لے، تو لے جا۔ یہ زہد ہے، یہ دنیا سے بے رغبتی ہے، یہ ایسی چیز دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بے رغبتی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو صوفی کی قیمت لگا سکے۔ وہ اتنے بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں چیزیں بھی اسے نہیں خرید سکتی۔ اسے پتہ ہے کہ میں پہلے ہی سے بکا ہوا ہوں، میں تو ہوں ہی مال کسی اور کا، میں کیسے ان چیزوں میں آ سکتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے بہت قصے لکھے ہیں ایسے کہ بالکل دنیا سے بے رغبتی ہو گئی تھی۔ چلتے ہوئے فرماتے مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے علم ضروری ہے، عشق ضروری ہے، یہ ساری چیزیں تم میں پائی جاتی ہیں، اور ہم دلی میں ایسا درخت لگا رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے جو فرمایا تھا میں ایسا درخت لگا رہا ہوں، ان کا سلسلہ صدیوں چلا ہے، حتیٰ کہ پھر سلسلہ نقشبندیہ مجددی یہ حضرات آ گئے، اور اس سے پہلے بلبن وغیرہ کے دور سے لے کر اکبر بادشاہ کے زمانے تک یہ سلسلہ غالب رہا ہندوستان میں۔ صدیوں یہ ان نظامیوں نے اس کام کو سنبھالے رکھا، اور ہمارے آخری دور میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند امام تھے اس دنیا، وہی فقر، وہی بے رغبتی، یہ چیزیں تھیں۔ اسی نسبت کا اثر تھا زہد کی نسبت کا، کہ ایسے بزرگ بھی گزرے جنہوں نے سلسلے ہی ختم کر لیے، چھٹی ہو گئی۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ اب تک 1205 میں ترجمہ ہوا تھا، 1305 1405، یعنی تقریباً 250 سال سے یہ قرآن کریم کا ترجمہ چل رہا ہے۔ کرنے والا اتنا زاہد، اتنا دنیا سے بے رغبت کہ کبھی کسی کا تحفہ قبول ہی نہیں، کوئی چیز کبھی نہیں رکھتے۔ لوگوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ میرے لیے کوئی چیز لائیں ہی نہ، میں لیتا ہی نہیں، کوئی چیز نہیں لینی، اپنی ذات کچھ نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ زہد جو ابتدائی دور میں مسلمانوں میں تھا، یہ وہ چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے، معرفت حق، اس میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اور خشیت کے رنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں مجاہدہ ہوتا ہے۔ جن پہ اللہ کا ادب غالب ہے، ان میں مجاہدہ ہوتا ہے، اور مجاہدہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ اللہ کبھی اضطراری طور پر مجاہدے میں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی اضطراری مجاہدات ہیں سب اللہ کے قرب میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ نہیں ڈرنا چاہیے، نہیں گھبرانا چاہیے۔ اضطراراً ایک چیز خدا ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کے قرب میں اضافہ کرتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے،
انجانا خوف طاری ہو جاتا ہے آدمی. یہ اللہ کے قرب کی ایک راہ ہے، خوف کی صورت میں ظاہر ہوئی. اس لیے ہم نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ انسانی نفسیات کو جتنا ہمارے صوفیہ نے سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھ پایا. یہ علماء نفسیات جو انگریزوں کے ہیں، ان میں سے کچھ کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ انہیں تو ہوا بھی نہیں لگی ابھی. یہ جتنے نفسیاتی امراض ہیں ہمارے صوفیہ کے علاوہ فقہا بھی نہیں سمجھ پائے، علماء متکلمین بھی نہیں سمجھ پائے. کہیں سے رگ اس کی پکڑی ہے اور اس کو حقیقی حال میں انہوں نے ڈیل کیا ہے پبلک کے ساتھ، تو یہ صوفیہ. خوف کا غلبہ ہے، خشیت کا غلبہ ہے، مایوسی کا غلبہ، ڈپریشن، دوائیاں، یہ وہ، انہوں نے اسے نفسیاتی طور پر علاج کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صوفی اب اس کو بتائے کہ نفسیاتی طور پہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، اس میں کتنا حصہ اللہ کے ذکر کا ہے، کتنا حصہ تمہاری عقل کا ہے، کتنا حصہ تمہاری ذمہ داریوں کا ہے، یہ نہیں رہا. وگرنہ یہ تینوں چیزیں اپنی اصل میں معرفت الہیہ، عشق الہی اور خشیت الہی، یہ تینوں چیزیں احساسات کو جنم دیتی ہیں اور احساس کی بنیاد پر انسانی شخصیت کی تعمیر ہوتی. یہی وہ چیز تھی جو خانقاہوں میں کام کرتی. اللہ کی محبت کا غلبہ تھا، نعرے لگاتے پھرتے تھے، ذکر بالجہر تھا، یہ تھا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا. اللہ کے ادب کا غلبہ تھا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا. وہ کہتا تھا اس پہ اللہ کا ادب اور احترام غالب ہے، بس ٹھیک ہے، چلتا رہے. اور اللہ کی معرفت کا غلبہ جن لوگوں پہ ہوتا تھا، جو بہت بڑی چیز ہے کہ ذہنی طور پہ اللہ کی حضوری کی شدت حتیٰ کہ عالم احساس میں وہ محسوس ہونے لگے. اس معرفت کے نتیجے میں جو حقائق وہ صوفی بیان کرتا تھا نا، وہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اس کا ایک ایک جملہ ہیرا ہوتا تھا، تصوف کی جان تھی. کیونکہ معارف الہیہ جو ان سے سننے میں ملتے تھے کہیں نہیں ہوتے تھے. وہ عام چیزوں سے اتنی گہری حقائق، اتنی گہری چیزیں پیدا کر لیتے تھے، حیرت ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھیں آپ، تو وہ حقیقی معنی میں جو عارف باللہ کی ایک شان ہوتی ہے، معرفت کا ایک رنگ ہوتا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے. اس لیے اللہ کی بندگی وہ یہی ہے کہ ماورائے عقل حقائق جو ہیں نا، ان کو تسلیم کیا جائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد خلق کو خالق سے جوڑنا تھا، اور جو حقائق الہیہ ہیں ان کو تسلیم کرانا تھا، بس اتنی بات. بڑی بڑی کتابیں انبیاء کے آنے کے مقاصد پر بحث کی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیوں بھیجے گئے. اس موضوع کو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ خوب بیان کیا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے. لیکن کیا کہنے اس بات کے کہ وہ حقائق الہیہ جن تک عقل کی رسائی نہیں، نبی آ کر ان کو سکھاتا ہے اور بتاتا ہے اور دعوت دیتا ہے. کیوں کہتے ہیں ان حقائق کو جان. تو اللہ کی بندگی کا جو بھی رنگ غالب آتا ہے نا، اس رنگ کو ماننا چاہیے. کیونکہ تینوں چیزوں کا تعلق بالآخر نبوت سے بنتا ہے، اور نبوت کی راہ پر جو لوگ چل نکلتے ہیں، یہ جو عارف باللہ ہوتے ہیں، ان میں نفلی عبادات کا غلبہ نہیں ہوتا. 100 نفل پڑھ لیے اور 200 نفل پڑھ لیے اور 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیا، ان میں غلبہ ہوتا ہے فکر کا، سوچ کا، پازیٹیو سائڈ، بہتری، انسانوں کی فلاح، انسانوں کے ساتھ محبت، انسانوں کے ساتھ کام آنا.
یہ انسانوں کے کام کرنا اتنی بڑی چیز ہے کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، اب چھپ بھی گیا ہے، اس میں انہوں نے ان لوگوں کو شمار کیا ہے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے۔ یہ کئی محدثین نے کام کیا ہے، سیوطی رحمۃ اللہ نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ایک روایت میں نا کہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے۔ انہوں نے کوشش کیا کہ تمام نام وغیرہ اس کو جمع کریں، تمام پیشے، یہ جو چیز، جو کام ہے، ان میں ایک آدمی کا ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خلق خدا کے کام کرتا رہا عمر بھر، اس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ جو عارف باللہ ہوتے ہیں، جن پہ معرفت الہیہ کا حقیقی غلبہ ہوتا ہے، ان کے ہاں شفقت، ان کے ہاں محبت، یہ بالآخر جا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ مل جاتا ہے۔ اتنی محبت، اتنا تعلق ہے اللہ سے کہ اس تعلق اور محبت کے نتیجے میں، اس محبت اور تعلق کی وجہ سے جس پہ یہ کوئی کر سکتا ہے، یہ کوئی کرے تو گردن اس کی ناپ دیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نبوت اور انہی کا حوصلہ ہے کہ جس قوم کے لیے بتایا، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ گیا ہے، ہم لے کے جا رہے ہیں عذاب ان کے لیے، ہم وہاں پہنچیں گے وہ قوم برباد ہو جائے گی، یہ تباہی آنے والی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے ہٹ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، چھوڑ دے۔ اللہ نے کہا یجادلنا فی قوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ یہ یجادلنا کا جو لفظ ہے نا، مفسرین نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اصرار کرنے لگے اس بات پہ کہ نہ آپ انہیں نہ چھوڑ دیں، آپ انہیں مہلت دے دیں۔ اللہ طاقت اور قوت، کوئی مقابلہ ہے اللہ، کسی کا مقابلہ اللہ ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ عارضاً ھذا، ابراہیم چھوڑ دے اس بات کو، یہ محبت کا انداز ہے نا۔ ہم نے کہا ابراہیم چھوڑ اس بات کو، انہ قد جاء امر، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں عذاب دینا ہے، غیر مردود، اور ایسا عذاب ہے جو اب ٹل ہی نہیں سکتا، ہمارا یہ فیصلہ ہے، چھوڑ دیں اب اس بات کو، اس کو نہ دہرائیں۔ یہ جو مقام ہے، یہ مقام حقیقت میں ہے کیا؟ وہ محبت کا مقام ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا مقام ہے، یہ نبوت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو راہ ہے، اس میں ایسی عبادات کا غلبہ نہیں ہوتا، اور محبت جو ہے وہاں ایسی چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ انسانی نفس قید کو قبول نہیں کرتا، تو یہ مجاہدے کے ذریعے نفس کو توڑ لیتے ہیں، نفس امارہ کو شکستگی اس کی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو یہ مخلوق خدا کے کام آنے لگتے ہیں۔ اور وہاں ولایت کی راہ میں جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ پھر اللہ کے ذکر میں جڑ جاتا ہے، اور پھر نوافل کی کثرت، تلاوت کی کثرت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام نفلی وہ کرتا رہتا ہے اللہ کی یاد میں۔ ایک یہ پہلو ہے، اور ایک یہ پہلو ہے کہ اپنے نفس کو توڑا جائے، اس کی امارگی کو توڑا جائے، اور اس کے نتیجے میں وہ خلق خدا کیا، اور ہر ایک کے ساتھ پازیٹیو سوچ، اور ہر ایک کے ساتھ محبت اور تعلق اور تعظیم، اس کے نتیجے میں پھر معارف الہیہ برستے ہیں۔ اور اگر پہلی صورت دوسری وہ والی ہو جائے کہ نوافل اور یہ وہ محبت الہیہ کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور خشیت اس میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، اس میں جو بھی کام ہے سو اعتدال کے ساتھ۔ تو یہ تینوں رنگ ہوتے ہیں، کبھی کسی کا غلبہ، کسی پہ کسی چیز کا غلبہ،
یہ ہے تصوف کی اصل اور مزاج. اور پھر اس میں بگاڑ کہاں سے آتا ہے، خیال رہا تو انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کریں.